جی تو آج ہم ڈسکس کریں گے فیملی لاز اور ان کی مختلف سیکشن جو اس میں استعمال ہوتے ہیں ان سے متعلق جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جتنے متعلقہ سیکشنز ہیں میں نے جو اس کی لسٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس کے اوپر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کب کب اور جب بھی فیملی کیسز کے اندر کیسز لگتے ہیں تو فیملی کورٹ جو ہے ان کو کس طرح ان کے اوپر پروسیڈنگ کرتی ہے۔ تو اس کے میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے جو سیکشنز ہیں جن کے متعلق ہمارے مختلف جو لا گریڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ہمارے لائرز ہیں یا ہمارے کوئی بھی ایسے لوگ جن کا ان سے واسطہ پڑتا ہے، تو ان کے لیے یہ سیکشن جاننا بہت ضروری ہیں۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارا چینل لا 360 کائنڈلی سبسکرائب کریں۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فیملی ایکٹ جو ہے 1964 کے تحت یہ جتنے بھی قوانین ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ڈسکس کریں گے ہم سیکشن 8 کو۔ تو سیکشن 8 کے تحت میں بتاتا چلوں کہ جب بھی دونوں پارٹیز یعنی کہ پلینٹف جب بھی عدالت کے سامنے اپنا مدعا رکھتا ہے تو عدالت اس کو کہتی ہے کہ اس کے اوپر آرڈر سمن کروا دو۔ تو جب بھی سمن آرڈر ہوتے ہیں، سمن آرڈر ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کا جو جب بھی مدعا لے جس کے اوپر دعویٰ دائر کیا گیا ہوتا ہے، وہ جب بھی اس کے اوپر اپنا جواب دعویٰ دیتا ہے تو وہ سیکشن 8 کے تحت دیتا ہے۔ سیکشن 11 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 11 1964 ایکٹ کا کہتا ہے کہ جب بھی دونوں پارٹیز جو کہ مدعی اور مدعا لے آپس کے اندر جب بھی ان کے اندر ایشو فریم ہو جاتے ہیں، دونوں پارٹی کی طرف سے دعویٰ جواب دعویٰ آ جاتا ہے، اس کے بعد میں ایشو فریم ہو جاتے ہیں تو عدالت شہادت طلب کرتی ہے۔ اس شہادت ریکارڈ کرنے کے عمل کو سیکشن 11 ڈسکس کرتا ہے۔ سیکشن 10 اور 12 کیا کہتے ہیں؟ سیکشن 10 اور 12 کہتے ہیں کہ جب بھی فیملی کورٹ کے اندر کوئی بھی ایسا پروسیڈنگ کہ جن کے تحت عدالت دونوں پارٹیز کے درمیان مصالحت کی کارروائی کرتی ہے، اس مصالحتی کارروائی کو چاہے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ کے بعد آنے پر ہو، چاہے وہ ایشو فریم ہونے پر ہو، چاہے وہ فیصلہ ہونے پر ہو، جب بھی یہ تین سٹیجز پہ عدالت مصالحت کے لیے کہتی ہے، سیکشن 10 اور 12 کے تحت کہتی ہے۔ سیکشن 13 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 13 ہمارا کہتا ہے فیملی ایکٹ 1964 کے تحت جب بھی کوئی کورٹ دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد ان کے اوپر شہادت طلب کر کے فیصلہ دینے کے بعد کوئی بھی ڈگری مدعیہ کے حق میں یا مدعی کے حق میں دیتی ہے تو اس میں وہ ڈگری ایگزیکیوٹ جو ہوتی ہے وہ سیکشن 13 کے تحت ہوتی ہے۔ تو سیکشن 13 ایگزیکیوٹنگ کورٹس میں جو ہے وہ اس کا سارے سب سیکشن اس کے متعلق ہیں۔ سیکشن 14 ہمارا کیا کہتا ہے کہ جب بھی مدعیہ اپنا خرچہ نان و نفقہ عدالت میں کلیم کرے، چاہے وہ بچوں کا ہو، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے وہ بچوں کی پیدائش کا ہو، اسکول خرچے کا ہو، تو تب وہ سیکشن 14 کے تحت اپنا عارضی نان و نفقہ جو ہے وہ اس سے خرچہ نان و نفقہ لگائے گی۔ سیکشن 17A کیا کہتا ہے کہ جب بھی مدعیہ خرچہ نان و نفقہ مانگے گی تو وہ سیکشن 17A کے تحت لگا جاتا ہے۔ سیکشن 14 یاد ہے عارضی خرچہ ہے۔ سیکشن 17A جب بھی کیس ڈگری ہونے کے بعد جو بھی عدالت صادر کرتی ہے، جو کہ اس بچے کو جب بھی لڑکا 18 سال تک اور لڑکی شادی ہونے تک تو بچے باپ کو دینا ہوتا ہے۔ عارضی خرچہ جب تک کیس کا فیصلہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا تو سیکشن 14 کے تحت لگتا ہے۔ سیکشن 25B کیا کہتا ہے؟ سیکشن 25B کہتا ہے کہ جب بھی فیملی مقدمات میں سٹے لیا جاتا ہے، جیسا کہ دونوں پارٹیز کے درمیان جو بھی پروسیڈنگ ہوئی، عدالت نے ڈگری صادر کی، ایگزیکیوٹ میں کیس چلا گیا، اب جو جس کے خلاف کیس ہوا ہے، اب وہ پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہوا، وہ جب بھی ہائر کورٹ میں جائے گی تو وہاں سے جو بھی جب بھی وہ کارروائی آئے گی تو وہ سٹے لیا جا سکتا ہے 25B کے تحت، اور وہ آپ نے متعلقہ عدالت میں جہاں سے ڈگری فائنل ہوئی ہے اس عدالت میں دے گا، اور وہاں سے جو بھی ایکسیکیوٹنگ کورٹ ہوگی وہاں پر جا کے یہ سٹے اس کو پروسیڈنگ کو روک دے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو جس کے اندر ہم نے مختلف سیکشن جو کہ فیملی لاز کے متعلق اس کو ہم نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اس کی ڈیفینیشن اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اس کے فردر جو اس کے سب سیکشن ہیں وہ اسی چینل لا 360 اوپر انشاءاللہ سب آئیں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔